برادران ذی وقار اور سامعین محترم، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگو تم اپنے اوپر میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو۔ خلفائے راشدین میں تیسرا نام اس عظیم ہستی کا ہے جس کو دنیا ذو النورین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ ذو النورین کا مطلب دو نوروں والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، 20 سال انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی اس وقت میں جب مسلمان اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر جیت کر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کا قاصد مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا تو اسے آگے سے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا، ہم بدر جیت آئے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ آپ بدر جیت آئے ہیں، میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ تو ایک طرف مسلمان خوشی سے اور مسرت سے نہال تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں اہل اسلام کو غلبہ عطا کیا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان سے جدا ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، اور قبر کے پاتال میں جا کر میٹھی نیند سو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل امین آئے ہیں اور مجھے اللہ کا حکم سنا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دوں۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان تک کوئی انسان نہیں ایسا گزرا کہ جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ یہ اعزاز اس پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک ہستی کے نام آیا جس کو دنیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، نبی کی ایک بیٹی آ جائے، انسان کی دنیا اور آخرت کے مقدر چمکانے سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ دو آ گئیں اور دوسری بھی فوت ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا، لو کانت لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ میرے پاس ایک بیٹی بھی نہ بچتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لو کانت عندی 100 بنات لزوجتک یا عثمان، کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو اے عثمان میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اب یہاں غور والا پہلو، سوچنے والا پہلو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے داماد تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری دی، وہ فوت ہو گئیں۔ 40 یا 100 بیٹیاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں لوگ ایک بیٹی دے دیں داماد کو، ساری زندگی پچھتاتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے تو اچھا تھا۔ یہ تو پوری زندگی کے لیے درد سر اور عذاب بن گیا ہے۔ تو آپ سوچیں، تصور کریں کہ وہ کیا صفات تھیں، کیا کردار تھا، کیا سیرت تھی کہ جس کی دلکشی کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو بھی ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
ایسی حسین سیرت اور کردار کا مالک دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ سخاوت ایسی، لوگ حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، پھر رب ذوالجلال کی قسم، پھر رب کعبہ کی قسم، ہزاروں حاتم طائی۔ اور اس کائنات کے بڑے بڑے سخی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے بعد اتنا بڑا سخی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا، سخاوت کے بے تاج بادشاہ۔ تو سخاوت وہی کرتا ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ جس کے دل میں مال کی محبت ہو تو وہ تو اپنی ضروریات پہ پیسہ نہیں لگاتا، اپنی آل اولاد پہ پیسہ نہیں لگاتا، پیسے پر سانپ بن کر بیٹھا رہتا ہے اور ایسے ہی تجوریاں بھری رہ جاتی ہیں اور وہ قبر کے پاتال میں اتر جاتا ہے۔ پیسہ اللہ تعالیٰ بہت انسانوں کو دیتا ہے اور بہت سارے ہیں جو اس پیسے کو اللہ کی نافرمانیوں پہ لگاتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو ان پیسوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اور روپیہ تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، انہی ہزاروں روپے نہیں لاکھوں روپے اللہ کے لیے خرچ کر دیے، کئی کلو سونا اللہ کے لیے خرچ کر دیا، کئی کلو چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ یہ آسان تو نہیں۔ یہاں لوگ 100 روپیہ مسجد میں دے بیٹھے، مدرسے کو دے بیٹھے، تو اس کے بعد پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، اتنا تو نہیں دینا چاہیے تھا، اور لوگ بھی تو دینے والے ہوں گے، سارا میں نے ہی دے دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لگا کر پچھتائے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا کر کبھی پچھتائے نہیں ہیں۔ تو یوں رسول پاک علیہ السلام نے ان کے اندر سخاوت کا وہ وصف دیکھا کہ جو دنیا کے اندر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر، یعنی جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اس وقت بہت تنگی تھی مسلمانوں کو مالی اعتبار سے، تو رسول پاک علیہ السلام نے مسجد میں اپیل کی۔ بعض لوگ جن کو اللہ 2 پیسے دے دیتا ہے وہ مولویوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ مولوی مسجد میں چندہ کیوں مانگتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جا کر لوگوں سے چندہ مانگا ہے یا مسجد میں مانگا ہے؟ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپیل کی، اور کچھ متقی پرہیزگار بندے کہتے چلو ہوگا چندہ مانگنا جائز، لیکن یہ جھولی پھیلانا، اس سے تو اسلام کی توہین ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 4-5 کلو کے قریب سونا تھا، اپنی جھولی میں ڈال کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور آپ کی جھولی میں آ کر ڈال دیا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ عثمان کو یہ عطا فرما، اے اللہ عثمان کو وہ عطا فرما، اے اللہ عثمان کے ساتھ یہ کر دے، اے اللہ عثمان کے ساتھ وہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر چندہ ڈالا گیا۔ لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں اور آ کر تقویٰ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کا اعلیٰ معیار قائم کیا، اور اس اعلیٰ درجے پہ انہوں نے سخاوت کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر بہت ساری روایات ہیں، میں ایک روایت سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال جمع کرنے کے لیے بال وار فرمایا تو پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، صحابہ کرام تو لا رہے تھے، تو حضرت عثمان ایک مرتبہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها وابتا بها فی سبیل اللہ، 100 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے پھر بھی دوبارہ اپیل فرمائی، تو حضرت عثمان کو اندازہ ہوا ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها وابتا بها فی سبیل اللہ، 200 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ اپیل کی تو حضرت عثمان نے اندازہ کیا کہ ابھی بھی ضرورت باقی ہے، یا رسول اللہ علیہ 300 بعیر باحلاسها
وابتا بہا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو 600 اونٹ ہو گئے، 600 اونٹ اور کئی کلو سونا اور کئی کلو چاندی غزوہ تبوک کی تنگی کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما ابدیت وما اخفیت، کہ عثمان اللہ تمہارے اگلے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے چھپے گناہ بھی معاف کر دے، ظاہراً ہونے والے گناہ بھی معاف کر دے، اور جنہیں تم نے چھپ کر کیا، اعلانیہ کیا، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ ایسی دعا آپ علیہ السلام نے کسی کو نہیں عطا فرمائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مال کی محبت دل سے نکالنے کا نام دین ہے۔ حدیث میں تو حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے بولتا ہے، حرام انسان مال کی محبت کی وجہ سے کھاتا ہے، کرپشن انسان مال کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو تمام برائیوں کی جڑ مال کی محبت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی محبت دل سے نکال دی تھی، چنانچہ مال بے تحاشا بے دھڑک دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے چلے گئے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ دنیا روپے پیسے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ مال کا جیب میں ہونا برا نہیں، مال کا تجوریوں میں ہونا برا نہیں، مال کا اکاؤنٹس میں ہونا برا نہیں، مال کا دل میں گھر کر جانا، رچ بس جانا، یہ برا ہے۔ پانی کشتی کے نیچے چلتا رہے تو کشتی کو منزل مقصود اور ساحل مراد پر پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبونے کا، غرق کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مال جیب میں رہے، تجوریوں میں رہے، اکاؤنٹس میں رہے، ضروریات دنیا میں اور دینی کاموں میں خرچ ہوتا رہے، انسان کے لیے بقا کا، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا حبذا المال اصون بہ عرضی و ارضا بہ ربی، یہ مال کتنی اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے میں اپنی عزت کو بچاتا ہوں، نیک کاموں میں خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ تو تصوف کا حاصل، صحابہ کی سیرت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ مال رکھو لیکن مال کی محبت کو دل میں نہ بساؤ، نہ مال کے آنے کی خوشی ہو نہ اس کے جانے کا غم ہو۔ ایک اللہ والے انہوں نے اپنا مال بحری جہاز میں تجارتی مال بھیجا اور واپسی پر خبر آئی ان کے پاس کہ آپ کا بحری جہاز میں مال آ رہا تھا اور بڑی تجارت اور پرافٹ کے ساتھ واپس آ رہا تھا، لیکن وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کی اور دل کی طرف اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر بعد کہا الحمدللہ۔ پھر خبر ملی کہ حضور وہ جہاز کے ڈوبنے کی وہ خبر غلط تھی، پتہ چلے کہ جہاز بچ گیا ہے اور آپ کا سامان تجارت پرافٹ سمیت، نفع سمیت آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی، اپنے سر کو جھکایا اور پھر آنکھ اٹھائی، سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ جی مال ڈوبنے کی خبر ملی تب بھی آپ نے پڑھا الحمدللہ، مال بچنے کی خبر ملی تب بھی آپ نے پڑھا الحمدللہ، سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا جب مال ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے دل میں جھانکا کہ کہیں میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہو کہ میرا مال ڈوب گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کو مال کے ڈوبنے کا کوئی غم نہیں ہوا، میں نے پڑھا الحمدللہ۔ اور جب مال کے بچنے کی خبر ملی پھر میں نے دل میں جھانکا کہ میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں رچی بسی ہوئی،
تو دیکھا کہ مال کے بچنے کی خبر سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو میں نے اس وقت بھی پڑھا الحمدللہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے بنو۔ مال تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اتنا بڑا مال کہ قرآن کہتا وَإِنَّ لَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے مال کے اور خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھا کر چلتی تھی۔ اور مال بھی ہمارے والے جو آج کل کرنسی نوٹ ہیں، لوگ اس کو مال سمجھتے ہیں، یہ تو مال نہیں ہے۔ یہ کرنسی نوٹ صرف اور صرف مال کی رسید ہیں۔ مال تو سونا چاندی ہے، تو اس کے پاس سونا اور چاندی اتنا زیادہ تھا کہ اونٹوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلتی تھی، لیکن اتنے مال کے باوجود وہ ناکام ہو گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے خسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ھکذا یتجلجل الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا جائے گا۔ تو مال تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، لیکن اس نے اس سے آخرت بنانے کی بجائے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنی تجوریاں بھری، سو وہ اس کے کسی کام نہ آئیں۔ اور مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، اور انہوں نے بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ایک آدمی آیا کسی کے پاس کہ میری کوئی ضرورت ہے، پلیز آپ میری کوئی مالی مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر گھر کے دروازے کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں اس بات پر آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان اپنی زوجہ محترمہ کو کہہ رہے ہیں کہ رات کو تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا۔ وہ آدمی یہ سوچ کر کہ جو آدمی اپنی بیوی سے رات میں تیل زیادہ جلنے پر ناراض ہو رہا ہے، یہ میری کیا ہیلپ کرے گا، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ واپس جانے لگا تو حضرت عثمان کو جوتوں کی آواز سے محسوس ہوا کہ شاید باہر کوئی آیا ہے۔ جلدی سے باہر آئے اور ایک آدمی پیٹ پھیر کے جا رہا تھا، اس کو آواز دے کے کہا ہاں میاں خیریت سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا بس ایک کام آیا تھا لیکن اب ہو گیا، اب ضرورت نہیں آپ کو بتانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری مالی امداد کریں گے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ آپ اپنی بیوی سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ رات کو تیل زیادہ جلا دیا، تو میں واپس جانے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے اور اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور گھر گئے اور پورا ایک توڑا یا 2 توڑے اٹھا کر لائے جو سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھے، اتنے زیادہ تھے وزنی کہ اس آدمی سے اکیلے اٹھائے نہ جا سکے۔ تو یہ ہے سخاوت، یہ وہ کر سکتا ہے جس کا دل مال کی محبت سے خالی ہو۔ حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال تو وہ ہے ما اکل فافنا، جو کھا لے اور فنا کر دے، او لبس فابلا، یا پہن لے اور ان کو وہ سیدھا کر دے، یا آخرت کے لیے بھیج دے۔ تو مال تو اللہ نے قارون کو بھی دیا، اس نے ذخیرہ آخرت نہیں بنایا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ لوگ اسے کہتے رہے احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنو، لیکن وہ تو مال پر سام بن کے بیٹھ گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے دنیا میں مال نہیں خرچ کرے گا، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، یہ مال قیامت کے دن سانپ کی شکل بن کر انسان کے گردن میں لپٹ جائے گا اور بار بار اس کے ماتھے پہ ڈنگ مارے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتاتی ہے کہ کامیاب بننا چاہتے ہو تو پھر سخاوت پر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بڑا شدید قحط پڑا، لوگ ترس کے رہ گئے روٹی کے لقموں اور نوالوں کے لیے بھی۔ اتنے میں لوگ چل کر امیر المومنین خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ امیر المومنین، اے خلیفہ رسول، اے خلیفہ بلا فصل، بہت برے حالات ہو گئے، کچھ کیجیے نا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اور کہا اللہ انشاءاللہ ضرور انتظام کرے گا۔ اللہ کی شان کہ کچھ دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہے اور اس میں 900 یا 1000 کے قریب اونٹ ہیں، غلے اور کھانے پینے کی چیزوں اور ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ 1000 اونٹ مدینے جیسے چھوٹے سے شہر میں پورے بھی نہ آ سکے، تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی تو آ گئی، لیکن انہیں پتا تھا کہ اب یہ غلہ خریدنا پڑے گا اور مہنگا ملے گا اس وقت۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ کس کا ہے، 1000 اونٹوں پر مشتمل یا 900 اونٹوں پر مشتمل؟ تو بتایا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان آیا ہے۔ تو مدینے کے تاجر دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عثمان یہ سامان ہمیں بیچ دو۔ تو حضرت عثمان نے کہا کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم 10 کی بجائے آپ کو 12% دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 13% دے دیں گے۔ کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو 15% دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو وہ سب حیران ہو کر کہنے لگے کہ مدینے کے تاجر تو سارے یہاں کھڑے ہیں، اے عثمان کون ہے جو تمہیں ہم سے بھی زیادہ پرافٹ دے رہا ہے؟ تو کہا میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ 70 گنا عطا کرے گا۔ اور پھر 1000 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے، ساز و سامان اور خوراک اور راشن سمیت اللہ کے لیے وقف کر دیا مدینے کے لوگوں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یا ان کے بیٹے، کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تو میں آپ کی زیارت کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے جلدی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ اللہ نے اس کے عوض ان سے خوش ہو کر جنت کی ایک خاص حور کے ساتھ ان کا نکاح رکھا ہے۔ میں اس نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر مال کی محبت دل میں رچی وسی ہو تو انسان یوں نہیں لوٹاتا، یوں نہیں لٹاتا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر اعتبار سے وہ خرچ کرنے والا بنتا ہے۔ 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے اور ان 12 سالوں میں 12 روپے بھی تنخواہ نہیں لی۔ لاکھوں روپے بنتے ہیں لیکن نہیں لی، اور لوگوں پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے لٹا دیے، اپنی ذات پر نہیں لگائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتے تھے، کسی جمعے رہ جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد فرماتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ان جیسا دل خرچ کرنے والا عطا فرما دے۔ مال تو اللہ بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن خرچ کرنے والا دل کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اپنی جگہ یہ بات بھی حقیقت ہے، جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی آخرت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو نہیں خرچ کرتے وہ بھی تنے تنا خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین جو پوری دنیا کا فاتح تھا اور ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بن گیا، اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ جب میں جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا کو فتح کر کے ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بن کے جانے والا بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سخاوت کا سبق دیتی ہے کہ نبی کے داماد کا محبت سے نام لینے والوں، خرچ کرنے کا مزاج رکھو، اللہ پہ لگانے کا مزاج رکھو، اللہ کے خزانے سے لیتے جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو دیتے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کیوں بنایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت سارے اس کے پیچھے اسباب ہیں، اعمال ہیں۔ ایک عمل عرض کرتا ہوں کہ ایک فرشتہ، غالباً موت کا فرشتہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں مہمان کی تلاش کے لیے نکلے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو مہمان کی تلاش میں نکلے، مہمان ملا نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اداس ہو کر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر میں موجود ہے۔ تو نبی میں تو کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ غیرت موجود ہوتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور انہیں غیرت آئی، کہا تم کون ہو اور میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داخل کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں مالک کی اجازت سے آیا ہوں، میں اسرائیل ہوں، اللہ کی اجازت سے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ایک آدمی کو جا کر ملوں اور اس کو بتاؤں کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ وہ کون ہے؟ کہا حضور وہ آپ ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں سے لیتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں سے لیتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کیا اللہ کے خزانوں سے لینا اور اللہ کے بندوں کو دینا، یہ عمل انسان کو اللہ کا خلیل بنا دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ فرمائے 1400 سال گزر گئے، آج بھی مسلمانوں کے دل ان کی محبت سے لبریز کیوں ہیں؟ آج بھی ان کا جب نام آتا ہے زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور آنکھیں احترام سے جھک جاتی ہیں، دل ان کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھائی، مال کی محبت نہیں بسائی۔ انہوں نے اللہ سے لو لگائی، مال سے لو نہیں لگائی۔ اللہ سے دل لگایا، مال سے دل نہیں لگایا۔ اور اللہ سے کیسا دل لگایا؟ ہر رات صرف وتر کی 3 رکعت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک مکمل تلاوت کر لیتے۔ یہاں سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو ایک آیت اور ایک سطر کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب اللہ سے لو لگی ہو تو پھر انسان قرآن کی تلاوت کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کسی کا دل اللہ سے بات کرنے کو چاہے تو تم قرآن پاک کی تلاوت کر دو، تمہاری اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت دل میں بستی ہے تو قرآن کی تلاوت آدمی شوق سے کرتا ہے، قرآن حفظ شوق سے کرتا ہے۔ تو بتائے میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور قرآن پڑھتے وقت جو لوگوں سے باتیں کرے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس وزیر اعظم بیٹھا ہو، آپ کے پاس بادشاہ بیٹھا ہو اور آپ کسی چوڑے چمار مسلی سے باتیں کرنا شروع کر دیں، کسی عام انسان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، وزیر اعظم کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بھائی میں نے اس کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا ہے، میں اس سے باتیں کرنے آیا ہوں اور یہ مجھ سے گھٹیا لیول کے آدمی سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو سعادت دی ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو، اور یہ قرآن سامنے رکھ کر ساتھ والے بچے سے باتیں کر رہا ہے، ساتھ والے بندے سے بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کی محبت دل میں بساؤ۔ ایسی محبت دل میں بسائی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ان کو قاری قرآن بھی بنایا، قرآن کے حافظ بھی تھے۔ قرآن کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ حافظ قرآن بھی بنایا، قاری قرآن بھی بنایا، اور جامع قرآن بھی بنایا، اور ناشر قرآن بھی بنایا۔ یہ جو آج امت مسلمہ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، جس کی ساری امت 1400 سال سے تلاوت کر رہی ہے، یہ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کردہ ہے۔ یہ انہوں نے لکھوا کر سارے عالم اسلام میں تقسیم کیا اور اللہ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔
تو دنیا میں قیامت تک جو مسلمان، جو حافظ قرآن، جو اللہ کا بندہ قرآن کا ایک حرف بھی تلاوت کرتا ہے، اس ایک ایک حرف کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس خدمت قرآن کو، محبت قرآن کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ عین اس وقت میں جب وہ شہادت کا جام پی رہے ہیں، اس وقت ان کے خون کا قطرہ قرآن پاک کے اوپر گرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت مبارکہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قطرہ جا کر گرتا ہے۔ ایک بدبخت جو ان کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے گھر کے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس بدبخت انسان نے قرآن پاک کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ کرامت دیکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ قرآن پاک ایسے گھوم کر دوبارہ ان کے سامنے آ گیا، اور اتنے میں کسی دوسرے بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ آگے کیے خامن کو بچانے کے لیے، تو اس وفادار عورت کی انگلیاں شہید ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار لگی تو آپ کا مبارک خون قرآن پاک کی آیت کے اوپر جا کر گر گیا۔ آج بھی ہمارے قریب تاجکستان ملک کے دارالحکومت کے اندر وہ قرآن پاک موجود ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گرا تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کچھ لوگ آئیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کچھ لوگ آئیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، کچھ لوگ آئیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی تبوک کی وادیاں دیں گی، کچھ لوگ آئیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی کشمیر کی وادیاں دیں گی، کچھ لوگ آئیں گے ان کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کچھ لوگ آئیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی جیلوں کی کال کوٹھریاں دیں گی، کچھ لوگ آئیں گے ان کی شہادت کی گواہی پھانسی کے پھندے دیں گے۔ قربان عثمان تیری شان کے، جب قیامت کے دن تو آئے گا تو تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، 40 دن ان کا کھانا بند رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اپنے درجے پر ہے، 10 دن ان کی روایت میں آتا ہے پانی بند ہوا تو لوگ کیسے چیختے اور چلاتے ہیں، کیسے ماتم کرتے ہیں، ہائے نواس رسول کا پانی 10 دن بند رکھا گیا۔ جی ہاں، جن ظالموں نے نواس رسول اور آل رسول کا 10 دن پانی بند رکھا وہ بھی ظالم تھے، اور ان سے بھی بڑے ظالم وہ تھے کہ جنہوں نے 40 دن داماد رسول پر پانی بند رکھا، وہ ان سے بھی بڑے ظالم تھے، اور عثمان ان سے بھی بڑا مظلوم ہے کہ جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا، 40 دن پانی بند، 40 دن کھانا بند۔ ان سے کسی نے جا کے پوچھا حضور آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی، آپ کیسے زندہ اتنے دن سے؟ اللہ اکبر کا جب بھوک لگتی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، اللہ میری بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، میری پیاس بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی محبت اور اس پر اللہ کی طرف سے انعام، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا عثمان روزے سے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عثمان ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرنا، ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرنا۔ اسی روز آپ شہید ہو گئے، روزہ دنیا میں رکھا اور افطار جنت کے دسترخوان پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہے قرآن سے محبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
تو سب سے بڑا ذکر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، کہ جس کو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ذکر کا ٹائم نہ مل سکا یا مجھ سے دعا مانگنے کا ٹائم نہ مل سکا، تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور ہمارے لیے ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی سیرت قابل تقلید ہے، ان کا کردار قابل اتباع ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے دل نہیں لگایا، مال کی محبت کو دل میں نہیں بسایا، اسی طرح ہم بھی دنیا سے دل نہیں لگائیں گے اور دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو دل میں نہیں بسائیں گے۔ اور جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے وفا کی، قرآن سے محبت کا حق ادا کیا، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، ہم بھی آج نیت کریں گے ہماری زندگی کا کوئی دن مرتے دم تک اب خالی نہیں جائے گا جس میں ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں۔ کھانا کھائے بغیر تو ہم وہ دن گزار لیں گے، پیے بغیر اپنا دن گزار لیں گے، کسی دن نیند نہ کر سکے تو چھوڑ دیں گے، لیکن بقیہ زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، چاہے ایک رکوع کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک صفحے کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، آخری درجہ یہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، ضرور کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی 10 آیتوں کی صرف تلاوت کر لے گا لم یکتب من الغافلین، تو وہ بھی غافلین میں سے شمار نہیں کیا جائے گا، وہ بھی غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ کم از کم 10 آیتیں تو انسان تلاوت ضرور کر لے، اور ہم تو اس سے بھی چھوٹا پیکیج دے رہے ہیں کہ اگر 10 بھی نہیں کر سکتے تو ایک آیت کی تلاوت تو روزانہ کر لیں۔ تو سب سے بڑا ذکر اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ اب آپ دیکھ لیں مسجدیں خالی ہیں، گھر تلاوت سے ویران ہیں، گھنٹوں لوگ موبائل پر دیتے ہیں، روزانہ گھنٹوں موبائل کو دیتے ہیں، اور 10 منٹ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے دیتے ہوئے موت آتی۔ کیوں نہیں تلاوت کے لیے وقت ملتا؟ کیوں نہیں تلاوت کی توفیق مل رہی؟ اس لیے کہ دل دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے اور دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے، موت کی یاد سے دور ہوتا ہے، اور ہم ان تینوں چیزوں سے دور ہو گئے۔ نہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو دل سخت ہو جائیں تو پھر وہ عبادات سے، تلاوت سے، نیک اعمال سے کھنچتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، دل میں خشوع نہ ہو تو پھر نماز بھی بوجھ لگتی ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سارا دن بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کر لیں لیکن تلاوت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے، اے داماد رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر اپنے قلب و جگر میں ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، حضرت عثمان کی طرح قرآن سے محبت کرنے والے بھی بنو، حضرت عثمان کی طرح سخاوت کرنے والے بھی بنو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کو یاد کرنے والے بھی بنو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت و کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔